مقدس یسوع نبی کا صحیفہ، اس کا 49واں باب اور اس کی 13ویں سے 18ویں آیت آج ہمارے زیر نظر ہے۔ مقدس یسوع نبی 8ویں صدی قبل از مسیح میں بنی اسرائیل کی جنوبی سلطنت، جس کو ہم یہودا کی سلطنت بھی کہتے ہیں، خدمت کرنے کے لیے موجود ہوا۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بڑا خاص وقت تھا۔ بنی اسرائیل نے مقدس یسوع نبی کے دور تک ایک شاندار دور دیکھا تھا۔ انہوں نے ساؤل کے بعد مقدس داؤد اور سلیمان کے زمانے کی شان و شوکت کا تجربہ کیا تھا، اور اس کے بعد اگرچہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تو بھی بنی اسرائیل کی حکومت کسی نہ کسی طور سے اس ملک میں قائم رہی جس کو دینے کا وعدہ خدا نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن اب وقت بہت قریب آ چکا تھا کہ خدا بنی اسرائیل کو ان کے گناہوں کی سزا بھی دے۔ اس لیے یسوع نبی کے صحیفے کے ابتدائی ابواب اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل نے خداوند کے احکامات کی پیروی نہ کی تو خداوند ان کو سزا دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسور ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھر رہا تھا، اور اس کی نظریں بنی اسرائیل کی اس سرزمین پر بھی تھیں۔ یہ زمین جس کو خدا نے چنا اپنے لوگوں کو دینے کے لیے، یہ بڑی خاص زمین ہے۔ It's like a bridge، یہ ایک پل کی طرح ہے جو 3 بر اعظموں کو آپس میں ملاتا ہے۔ بر اعظم افریقہ، بر اعظم ایشیا اور بر اعظم یورپ، یہ 3 بر اعظم اس جگہ پر آ کر ملتے ہیں۔ اسی لیے ان 3 بر اعظموں کو جو زمین کے ذریعے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایشیا، افریقہ اور یورپ، ان کو ہم ٹیکنیکل زبان میں یا جغرافیہ کی زبان میں یوریشیا کہتے ہیں، ایفرو یوریشیا، جہاں افریقہ، ایشیا اور یورپ ملے ہوئے ہیں، اور یہ زمین وہیں پر موجود ہے، ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی بڑی تہذیبیں اٹھی اس زمانے میں، ان کی نظر ہمیشہ اس زمین پر رہی۔ سور اس کو ہڑپ کر جانا چاہتا تھا، وہ ایک بڑی قوت بن کر ابھر رہا تھا، اور ہم یسوع ہی کے زمانے میں یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے 721 722 قبل از مسیح میں اسور نے بنی اسرائیل کی شمالی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالا۔ اب جنوبی سلطنت کو بھی اسور سے بہت بڑا خطرہ لاحق تھا۔ یسوع اپنے صحیفے میں ان کو اس خطرے سے آگہی دیتا ہے کہ وہ بچ جائیں۔ بنی اسرائیل کی یہ جنوبی سلطنت کسی نہ کسی طرح سے اپنے وجود کو قائم رکھتی ہے، اور
اسور کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونے سے بچ جاتے ہیں. لیکن یسایہ کی کتاب کا جو آخری حصہ ہے، جو ابواب ہیں، وہ پھر پیشین گوئی کا بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ اسور سے بچ گئے تو بھی ایک اور قوت اور طاقت ابھرے گی، اور وہ بنی اسرائیل کی جنوبی سلطنت کو بھی برباد کر ڈالے گی. اور یہ سلطنت بابل کی سلطنت ہے، جس نے کچھ ہی عرصے کے بعد 721 722 قبل از مسیح میں اسور نے شمالی سلطنت کو برباد کیا، اور 605 قبل از مسیح میں نبوکد نظر پہلی مرتبہ جنوبی سلطنت پر حملہ آور ہوا. کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، صرف 1 صدی سے کچھ زیادہ عرصہ گزرا تھا. یسایہ اپنی کتاب کے اس حصے میں پیشین گوئی کرتا ہے کہ بنی اسرائیل بابل میں اسیر ہو جائیں گے، بابلی ان کو اسیر کر کے لے جائیں گے، اور یروشلم شہر برباد کر دیا جائے گا، ہیکل کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گی. لیکن اس باب میں جس میں سے آج ہم نے پڑھا اور سنا، اس باب میں وہ بنی اسرائیل کی بحالی کا ذکر کرتا ہے. اگر آپ کے پاس بائبل کا نیا ترجمہ ہے جو ابھی چند برس پیشتر سے چھپنا شروع ہوا، تو اس 8ویں آیت کے اوپر آپ ایک بڑے حروف میں لکھی ہوئی لفظ دیکھیں گے، یروشلم کی بحالی. یہ یروشلم کی بحالی کا بیان ہے، اس کی پیشین گوئی ہے. اور وہ یہاں پر یہ بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل جب قید ہوں گے بابل میں، جب یروشلم کھنڈرات میں بدل جائے گا، جب ہیکل برباد کر دی جائے گی، جب لوگ بابل میں چلے جائیں گے اسیر ہو کر، اور وہاں پر وہ قسم پرسی کی حالت میں رہیں گے اور اپنے ملک کو یاد کریں گے، تو وہاں پر وہ یہ تصور کریں گے کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، خدا نے ہمیں ترک کر دیا ہے، اس لیے اب خدا ہمیں کبھی بھی بچانے کے لیے نہیں آئے گا. مقدس یسایہ نبی اس زمانے کے بارے میں پیشین گوئی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اگرچہ صیون کہتی ہے کہ یہوہ نے مجھے ترک کیا ہے اور خداوند مجھے بھول گیا ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو بنی اسرائیل اپنے بارے میں اس دور میں استعمال کر رہے تھے، جس کی پیشین گوئی یسایہ تقریباً 1 صدی پہلے کر رہا ہے. صیون یہ کہتا ہے، صیون یروشلم ہی کا دوسرا نام ہے، زائن. صیون یہ کہتا ہے، صیون کہتی ہے یہوہ نے مجھے ترک کیا اور خداوند مجھے بھول گیا ہے. یسایہ اس متن میں بنی اسرائیل کو تسلی دینے کے لیے یہ کہتا ہے کہ خداوند تمہیں کبھی بھول نہیں سکتے، خداوند تمہیں کبھی فراموش نہیں کریں گے. وہ سب سے پہلی اس کی مثال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند چونکہ رحم کرتا ہے، خداوند چونکہ ترس رکھتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اس لیے وہ کبھی بھی اس کو ترک نہیں کرے گا. اور اس کے لیے وہ ایک مثال دیتا ہے. 15ویں آیت کو دیکھیے. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ یہ خداوند کے رحم اور اس کے ترس کو بیان کرنے کا ایک
استعارہ ہے. خداوند دنیا کے ایک ایسے رشتے کی بات مقدس جوسایہ بیان کر رہا ہے اور اس کا موازنہ کر رہا ہے خدا کے رحم اور طرز کے ساتھ، جس کا دنیا میں کوئی اور ثانی نہیں ہے. اور یہ ماں کی محبت ہے اپنے بچوں کے لیے. وہ کہتا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ یہ سوال تھا یوسایہ نبی کا کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے. اگر یہ سوال میں آپ سے کروں تو آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں، کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول نہیں سکتی اور اپنے رحم کے فرزند پر وہ اپنے رحم کے فرزند پر ترس کھانے سے باز نہیں آ سکتی. ہمارا جواب نہ میں ہوگا، کیونکہ ماں کی محبت یہ ایک ایسی تشبیہ ہے جس کو ہم دنیا کی طاقتور ترین محبت کی مثال سمجھتے ہیں. کوئی ماں اپنے بچے کو بھول نہیں سکتی. آج مدرز ڈے ہے اور آپ فیس بک دیکھیے اور واٹس ایپ دیکھیے، بھرے ہوئے ہیں. جنہوں نے کبھی اپنی ماں سے پیار نہیں کیا وہ آج وہ بھی ماں کی محبت، ماؤں کی تصویریں اور یہ سب کوٹیشنز ڈال رہے ہیں. جنہوں نے جیتے جی کبھی پوچھا نہیں وہ بھی آج کوٹیشن ڈالیں گے ماں کی محبت کے بارے میں. سو آج آپ کو سوشل میڈیا سے بہت سی کوٹیشنز، بہت سی سٹوریز مل جائیں گی ماں کی محبت کے بارے میں. ماں کی محبت کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. ماں ہو نہیں سکتا کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے. بہت سی کہانیاں ہیں، میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. یہ 1945 کا سال تھا. دوسری جنگ عظیم ابھی جاری تھی. امریکہ جنگ میں کود چکا تھا اور اس کے بہت سے فوجی لڑنے کے لیے اپنے ملک سے ہزاروں میل دور میدان جنگ میں اور سمندروں میں اور ہواؤں میں جنگ کر رہے تھے. ایک نوجوان جس کا نام گائلز تھا، وہ اپنے گھر سے 10,000 میل سے زیادہ دوری پر امریکہ کے ایک بحری جنگی جہاز میں سوار تھا. 1945 کے ایک دن اس کی ماں مسز میکوائے جو اپنے گھر میں موجود تھی، ایک رات اچانک ہڑبڑا کر اٹھتی ہے. رات کے وقت جب وہ گہری نیند سو رہی تھی وہ اٹھ جاتی ہے. اس کا دل، اس نے بعد میں لکھا کہ اپنی کتاب میں کہ اس کا دل اس وقت بہت شدید متفکر تھا، پریشان ہوئی. وہ اس کو اپنے بیٹے کے بارے میں فکر تھی اور عین اسی وقت اس کا بیٹا ہزاروں میل دور سمندر میں ایک انتہائی مشکل کا شکار تھا. یہ وہ وقت تھا جب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور جنگ میں اس کی جان کو شدید خطرہ تھا. وہ انتہائی مشکل حالات میں تھا اور اس کی ماں ہزاروں میل دور اپنے بیٹے کی اس مشکل کو محسوس کر رہی ہے. اس کہانی کو جو بعد میں منظر عام پر آئی اور ماں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی اسی وقت اور اس کے بیٹے کی زندگی محفوظ رہی، بعد میں انہوں نے اس کہانی کو شائع کیا
اور انہوں نے ماں اور بیٹے کی جو محبت ہے ماں کی اپنی اولاد کے بارے میں، اس کے بارے میں اس کو طاقتور استعارے کے طور پر استعمال کیا دنیا نے، کہ کس طرح سے ماں ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بھی اپنے بچوں کے دکھ کو محسوس کر رہی تھی۔ ماں کی محبت کا ہم اس کے بارے میں انکار نہیں کر سکتے، لیکن یسایہ نبی کا سوال ہے کہ کیا ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ اور اس کا جواب بھی وہ دیتا ہے کہ ہاں، وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا۔ یہ خداوند کے الفاظ ہیں جو مقدس یسایہ یہاں پر لکھ رہا ہے، اور لفظ یہ ہیں کہ ہاں، ماں بھول سکتی ہے لیکن میں تجھے نہ بھولوں گا۔ کیا کہہ رہا ہے خدا ماں کی محبت کے ساتھ اپنا موازنہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو بھول سکتی ہے لیکن میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا۔ گویا خدا دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تم ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، کیونکہ خدا نے خود اس دنیا کو پیدا کیا ہے، وہ خود ہم سے محبت رکھتا ہے اور اس کی محبت کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ ماں کی محبت اپنے ایک منت کی انجام تک پہنچ سکتی ہے۔ جب ماں اس دنیا میں نہ رہے، لیکن خدا کی محبت کبھی فیڈڈ نہیں ہوتی، خدا کی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور خدا کے پاک دیٹ از پرفیکٹ لو، اس کی مثال کسی اور کے ساتھ دی نہیں جا سکتی۔ اس لیے ماؤں کی محبت کے ساتھ خدا اپنی محبت کو بیان کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے، اور خدا بیان کرتا ہے کہ وہ ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اس سے مراد ہرگز نہیں کہ وہ ماؤں کی تحقیر کر رہا ہے، نہیں، بلا شبہ یہاں پر ماں کی محبت کا استعارہ استعمال کر کے وہ ماں اور اولاد کی جو محبت ہے اس کو دنیا کی سب سے طاقتور محبت کے طور پر یہاں پر پیش کر رہا ہے، لیکن وہ بیان کرتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یوحنا اپنے پہلے خط اس کے 4 باب اور اس کی 19ویں آیت میں کہتا ہے کہ خدا نے ہم سے پہلے محبت کی، اس سے پہلے کہ ہم اس سے محبت کریں اس نے ہم سے محبت کی۔ افسس کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے مقدس پالوس بیان کرتا ہے 2 باب کی 4 آیت میں، اور یوحنا اپنے پہلے خط اس کے 4 باب کی 10ویں آیت میں، کہ جب ہم محبت کے قابل بھی نہیں تھے، جب ہم مردہ تھے، اس وقت خدا نے ہم سے محبت کی۔ اور خدا ہم سے اس قدر محبت رکھتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بخش دیا۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ رومیو 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ یرمیہ اپنے خط یرمیہ اپنی کتاب اس کے 31ویں باب اور اس کی 30ویں آیت میں کہتا ہے کہ خدا کی محبت ابدی ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ خدا ہم سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔ 16ویں باب میں 16ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ یہ خدا کی محبت کی ایک علامت ہے۔ یسایہ پیشین گوئی کر رہا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل قید کی حالت میں تھے بابل میں، کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بہتوں نے یروشلم کی اور ہیکل کی خاص طور پر تصاویر اپنے جسم پہ کھدوا رکھی تھی، ہاتھوں پہ، اور وہ ہمیشہ اس کو یاد رکھنے کے لیے ان تصویروں کو دیکھتے تھے، ان ڈرائنگز کو، ان خاکوں کو وہ دیکھتے تھے جو ان کے پاس
موجود ہوتے تھے. وہ اسے بہت محبت کرتے تھے. اسی لیے آپ زبوروں کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ اگر میں یروشلم تجھے بھول جاؤں تو میرا دانا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے. یروشلم سے بہت محبت رکھتے تھے. خدا یہاں پر اس کو استعمال کرتا ہے اپنی محبت کے لیے کہ ہم ہمیشہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے سامنے رہتے ہیں. خداوند ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھتا ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. خداوند ہمیشہ ہمارے چہرے، ہم میں سے ہر ایک خدا کی حضوری میں رہتا ہے، اور جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، جو ایماندار ہیں، خداوند ہمیشہ ان کو اپنے سامنے رکھتا ہے، ان کو یاد رکھتا ہے. نہ صرف اس نے اپنی ہتھیلیوں پر سورت کی مثال کو استعمال کیا، بلکہ ہم خداوند یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں کہ جب اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے تو گویا یہ نشان ہمیشہ کے لیے ثابت ہو گئے کہ وہ انسانوں سے محبت رکھتا ہے، اور اس محبت کی خاطر وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے. یہ ہے خدا کی محبت کہ خدا ہم سے ہمیشہ محبت رکھتا ہے. وہ کبھی بھی ہمیں بھولتا نہیں، اور ہم ہمیشہ اس کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ محبت کرتا ہے ایک دفعہ اور پھر بھول جاتا ہے، نہیں، وہ ہمیشہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور وہ ہم اپنے وعدے ہمارے ساتھ کرتا ہے، اور ان وعدوں کے وسیلہ سے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ خدا ان کو بھول گیا ہے، لیکن خدا ان کو یاد دلاتا ہے کہ میں نے جو وعدے تمہارے ساتھ کیے، تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ کیے، میں ان کو ہمیشہ یاد رکھوں گا. سو خدا ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی پروردگاری ہمیشہ ہمارے لیے موجود ہے. اس نے کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. اس کا یہ اطمینان ہمارے ساتھ موجود ہے، ہماری بیماریوں میں، ہماری مشکلات میں، ہماری ہر ایک ضرورت میں. خداوند ہماری قوت اور طاقت ہے. فلپیوں کے نام خط 4 باب 13ویں آیت کے مطابق ہر طرح کی سچویشن میں ہر روز خداوند ہماری قوت اور طاقت ہے. خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اور 18ویں آیت بڑی دلچسپ ہے. یہاں پر اس نے کہا کہ وہ سب تیرے پاس مل کر آتے ہیں، اور تو یقیناً ان سب کو زیور کی مانند پہن لے گی اور ان سے دلہن کی مانند آراستہ ہوگی. یہ دلہن کی جو تشبیہ ہے، یہ بھی بائبل مقدس میں بہت مرتبہ آپ کو ملے گی، اور خاص طور پر نئے عہد نامے میں ہم خدا کی دلہن ہیں. کلیسیا کو خدا کی دلہن کہا گیا، اور ہمارا دلہا کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہمارے لیے جگہ تیار کرنے کے لیے گیا ہے. یوحنا 4 باب اور اس کی 2 آیت. ہمارے دلہے کا یہ وعدہ ہے کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں آنے والا ہے. ہمارے دلہے کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. ہمارے دلہے کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ہمیں نئے گھر رہنے کے لیے دے گا، اور اس خوبصورتی کا موازنہ ہم دنیا کی کسی اور چیز کے ساتھ نہیں کر سکتے جہاں پر ہم رہیں گے. ہمارا دلہا ہمیں بادلوں پر سوار ہو کر لینے کے لیے آ رہا ہے، اور ہم ہمیشہ کلیسیا ایماندار اپنے دلہے کے ساتھ رہیں گے. سو دس از گاڈز لو ایکچولی. آج صبح میں اس خیال کے ساتھ اپنے پیغام کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ماؤں کی محبت کا کوئی جوڑ نہیں ہے. مائیں دنیا میں سب سے شاندار محبت کی حامل ہیں.
کئی دفعہ ماؤں کے لاڈ پیار بچوں کو خراب بھی کر دیتے ہیں، لیکن خدا کی محبت ہمیشہ پازیٹیو ہے۔ ماؤں کی محبت ایک وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ نہیں رہتی۔ ان کی محبت تو ہمارے دلوں میں موجود رہتی ہے، لیکن وہ خود ہمارے ساتھ موجود نہیں رہتی، لیکن خدا موجود رہتا ہے۔ ماؤں کی محبت اپنی تمام تر برکت، قدرت اور طاقت کے باوجود محدود ہے، لیکن خدا کی محبت لامحدود ہے، اور خدا ہم سے ماؤں کی طرح محبت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ماں نے ہمیں تخلیق کیا اس دنیا میں، خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو تخلیق کیا ہے۔ ہم خداوند کے ہاتھوں کی کاریگری ہیں، اس لیے وہ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ سو آج کے دن جب آپ اپنی ماؤں کو اپریشیٹ کریں، وہاں پر آپ خدا کی محبت کے بھی شکر گزار ہوں۔ یہ مائیں آپ کو خدا کی طرف سے ہی ملی ہیں، سو ماؤں کی کو اپریشیٹ کریں آج کے دن، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ خداوند کی شکر گزاری بھی کریں۔ خداوند آپ سب کو ان باتوں کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص، آپ کی ماں اس دنیا میں آپ کے ساتھ موجود ہے یا وہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکی ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ماؤں کو یاد کیجئے۔ جو کچھ انہوں نے آپ کے لیے کیا اس کو یاد کیجئے۔ میں تھوڑا سا وقت عملی طور پر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تاکہ آپ میں سے ہر ایک اپنی ماں کو یاد کر سکے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے جو سب سے عمر سیدھا شخص ہے، جیسے ہمارے درمیان اس وقت دادو جی ہیں یا کوئی اور عمر سیدھا شخص بیٹھا ہو، مجھے یقین ہے کہ آپ کو اپنی ماں کی تصویر آج بھی آپ کے ذہن میں تازہ ہوگی۔ اپنی ماں کو اپنے تصور میں لائیے۔ جب میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں تو میں خود اپنی ماں کو اپنے تخیل میں، اپنے تصور میں دیکھ سکتا ہوں۔ سو آپ کی ماں اگر زندہ ہے تو بھی، اگر آپ کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے تو بھی، ان کی تصویر کو، ان کی شبیہ کو اپنے تصور میں، اپنے تخیل میں سوچئے، لائیے۔ اور آج کے دن تک جو کچھ انہوں نے آپ کے لیے کیا ہے، اس کو یاد کیجئے۔ کتنی مرتبہ آپ نے ان کی بے قدری کی، اس کو بھی یاد کیجئے۔ جب وقت تھا کہ آپ ان کی قدر کرتے، آپ نے نہیں کی۔ جو کچھ انہوں نے آپ کے لیے کیا اس کو یاد کریں۔
میری گزارش ہے کہ ہمارے بھائی مبشر انجیل جلیل مبشر شفقت صادق صاحب نے تشریف لائیں گے اور دعا کریں گے، لیکن آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں اپنی ماؤں کو یاد کیجئے، اور خاص طور پر جو کچھ انہوں نے آپ کے لیے کیا ہے اس کو یاد کیجئے، اور اس کے لیے دل ہی دل میں خداوند کی حضوری میں ان کا شکر ادا کیجئے. What they have done for you.